بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی ان الدین عند اللہ الاسلام. خداوند متعال اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تحقیق مجھ اللہ کو جو دین پسند ہے وہ دین اسلام ہے. ہماری آج کی گفتگو بھی امام حسین علیہ السلام کی شان اقدس میں اور مولا کی جو شخصیت ہے اس کے گرد گھومے گی، اور مولا کے جو فضائل ہیں، جو حسین نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، جو مولا نے کام کیا ہے، اس کے گرد گھومیں گی. آپ احباب کے سامنے میں نے قرآن حکیم کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھے اللہ کو کوئی دین پسند ہے تو وہ دین اسلام ہے. وہ دین اسلام کے جس کو اللہ پھیلانا چاہتا ہے، جس کو اللہ بھیجنا چاہتا ہے، اس دین اسلام کو لے کر آنے والے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں. ان کے بعد انبیاء کا ایک مکمل سلسلہ ہے. 1,01,24,000 انبیاء علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر اس دنیا میں آئے اور لوگوں کو تبلیغ توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کی، اللہ کے ایک ہونے کی تبلیغ کی، اللہ کے خالق ہونے کی تبلیغ کی، اللہ کے رازق ہونے کی تبلیغ کی. اس تبلیغ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس تبلیغ میں کتنا کچھ اثر ہوا کہ جب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہونے لگا اور ہمارے نبی ختمی مرتبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو اللہ کے نبی نے پہلے آ کر جو کام کیا وہ کام تھا کہ میں اللہ کے طرف سے مبعوث بر رسالت ہوا ہوں، مجھے رسالت ملی ہے. پہلے جو اللہ کے نبی نے کام کیے وہ توحید پہنچائی، اللہ کی وحدانیت پہنچائی، اللہ کی الوہیت پہنچائی. تو یہ جو دین میرے نبی نے 63 سال میں پہنچایا، اپنی پوری زندگی میں جب نبوت کا اعلان نہیں کیا تو عرب کے بدوؤں سے کہلوایا کہ تو امین بھی ہے، تو صادق بھی ہے، تو سچا بھی ہے. اسی نبی نے جب تبلیغ شروع کی تو اسی نبی کو کبھی پتھر لگے، کبھی اس نبی کے اوپر ان ملعونوں نے جانور کی اوجری ڈال دی، لیکن پھر بھی اللہ کا نبی اس تبلیغ کو برقرار رکھے رہا اور تبلیغ اس حساب سے کی کہ جس مکہ سے ہجرت کر کے گیا تھا، جس مکہ سے ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے، اسی مکہ میں اس شان سے میرا نبی نازل ہوا، اس شان سے میرا نبی واپس آیا
اس شان سے میرے نبی نے اس مکہ کو فتح کیا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ محمد عربی کس شان سے آیا ہے، کس منزلت سے آیا ہے، عبداللہ کے بیٹے کی کیا شان و منزلت ہے۔ اور پھر وحدانیت الہی کا جو ایک سلسلہ اللہ کے نبی نے لوگوں سے کہلوایا، لوگوں سے اپنی رسالت کا اقرار لیا۔ اسی رسول کے اوپر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب آخری حجت الوداع کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اگر تو نے یہ کام نہیں کیا تو تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کی پوری زندگی دیکھ لیں، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد مولا علی علیہ السلام کی پوری زندگی دیکھ لیں، کتنی زندگی میں علی چپ کر کے بیٹھا رہا، کتنی زندگی میں علی نے زبان نہیں کھولی، فقط کس لیے؟ اس لیے کہ حکم نبی تھا کہ یا علی وہ پودا دین کا جو میں لگا کے جا رہا ہوں، اس کو تناور تو نے کرنا ہے، اس کی آبیاری تو نے کرنی ہے۔ علی کے اوپر کتنی مشکلیں آئیں، میرے آقا نے کتنی مصیبتیں جھیلی۔ میں کہتا رہتا ہوں کہ حسین سے بڑا بھی مظلوم ہے کائنات کا امیر۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں جب فوج گئی ہے تو مولا کی شہادت کے بعد گئی ہے، جب گھر میں فوج داخل ہوئی ہے تو مولا کی شہادت کے بعد داخل ہوئی ہے، لیکن علی کی مظلومیت کی انتہا ہے کہ علی زندہ ہے، علی کے گھر میں فوج داخل ہوئی ہے، لیکن کیوں چپ کر کے بیٹھا رہا علی؟ علی نے کیوں نہیں زبان کھولی؟ علی نے کیوں نہیں تلوار اٹھائی؟ یہ وہ سوال ہے کہ جو اہل تشیع کی طرف کیے جاتے ہیں کہ تم کہتے ہو علی کو حکومت ملی، جب علی کو حکومت ملی تو علی اپنے حق کے لیے کیوں نہیں لڑا؟ علی زہرا کے حق کے لیے کیوں نہیں لڑا؟ علی اپنی ولایت کے حق کے لیے کیوں نہیں لڑا؟ اس لیے نہیں لڑا میرا بھائی کیونکہ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، یا علی میرے بعد تلوار نہیں اٹھانی، میرے بعد کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ اتنا عرصہ علی چپ کر کے بیٹھا رہا، کیوں؟ اس لیے کہ دین میں بگاڑ پیدا نہیں ہو رہا تھا، دین میں تبدیلی نہیں ہو رہی تھی۔ علی نے کب تلوار اٹھائی؟ کہ جب دین میں تبدیلی ہو رہی تھی، کہ جب دین کو بگاڑ کے پیش کیا جا رہا تھا تو پھر میرے مولا نے ایسی تلوار اٹھائی، ایسا لڑا علی ابن ابی طالب، ایسے لڑے میرے مولا کہ میرے مولا نے صفین کو بھی فتح کیا، میرے مولا نے جمل کو بھی فتح کیا، اور پھر کتنی جنگیں ہیں کہ جن جنگوں میں میرے کائنات کا امیر جو ہے وہ لڑے ہیں۔ کیوں لڑے؟ یہاں پر کیوں لڑے ہیں؟ وہاں پر کیوں نہیں لڑے؟ اس لیے یہاں پر لڑے ہیں کیونکہ اس وقت دین کی جو خدمت علی ابن ابی طالب کرنی تھی وہ کر چکے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی آتا تھا وہ سوال کرتا تھا ان لوگوں سے کہ جو برسر منبر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ ان کو جواب نہیں آتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ان کا آخری جو تھا وہ آ کے رک جاتے تھے کہ اس سوال کا جواب سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو میرے مولا نے اس پورے عرصے میں دین مبین کی ایسی آبیاری کی، ایسی خدمت کی علی ابن ابی طالب نے کہ یہاں پہ علی ابن ابی طالب کو پتہ تھا تلوار اس لیے نہیں اٹھائی کہ اگر میں تلوار اٹھاتا ہوں تو وہ ملوکیت ہو جائے گی، وہ کیا ہو جائے گا کہ حکومت حاصل کرنے کے لیے بنو ہاشم نے تلوار اٹھا کے حکومت لے لی، لیکن دین کی خدمت کے لیے علی ابن ابی طالب کو اپنے گلے میں رسی بھی ڈلوانی پڑی، زہرا کو تماچے بھی لگنے پڑے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دین کی خدمت ہے۔ لیکن جب اسی علی نے، جب میرے مولا نے دیکھا کہ دین میں تھوڑا بگاڑ ہو رہا ہے تو پھر میرے مولا نے تلوار اٹھائی، اور پھر صفین میں کیسی تلوار چلی کہ لوگوں نے دیکھا
وہ علی ابن ابی طالب کہ جو خندق کے میدان میں لڑا، جو احد کے میدان میں لڑا، جو خیبر کے میدان میں لڑا، احد کے میدان میں کیسے لڑا کہ جب سارے چلے گئے، جب سب نے چھوڑ دیا، فقط علی ابن ابی طالب ایسی ہستی ہے کہ جو کھڑے ہو کے نبی کی حفاظت کرتی رہی اور لوگوں کو بلاتے رہے کہ واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، محمد عربی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ و سلامت ہے، میں علی لڑ رہا ہوں، تم بھی واپس آؤ۔ لیکن لوگ نہیں آئے۔ وہی علی صفین میں کیسے لڑ رہا ہے، وہی علی جمل میں کیسے لڑ رہا ہے۔ اور پھر جو بھی علی کے مد مقابل آیا ہے، جو بھی علی کے مد مقابل آیا ہے، اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کو لایا گیا تھا اور پھر بی بی کو کہا گیا کہ تمہیں فلاں جگہ پہ جب کتے بھونکیں فلاں جگہ کے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تو حق پر نہیں ہوگی، تو جب کتے بھونکے تو بی بی نے اللہ کے نبی کا کہا ہوا یاد کیا، تو دو ایسے تھے کہ جو آ گئے اور انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ وہ جگہ نہیں ہے، وہ جگہ کوئی اور ہوگی، تو وہ ورگلانے والے بھی جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ پھر بھی جب علی ابن ابی طالب نے جنگ جمل میں فتح پائی ہے تو محمد بن ابی بکر کو بھیجا کہ جاؤ اپنی بہن کو چھوڑاؤ بڑی حفاظت سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی زوجہ ہے۔ میں عرض کروں گا یہ علی ابن ابی طالب ہے کہ جو عائشہ کی عزت کر رہا ہے۔ کوئی اور بھی تھے کہ جنہوں نے علی ابن ابی طالب کی طرز کو چھوڑ کر حضرت عائشہ کے لگے ہوئے وظیفوں کو بھی کاٹ دیا۔ تمہیں وہ افراد نظر نہیں آتے کہ جن کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ کاش کوئی ہوتا جو ان کو قتل کر دیتا، یہ ملعون ہو چکے ہیں۔ یہ وہ دین اسلام ہے کہ جس کی ترویج علی ابن ابی طالب نے پوری زندگی میں کی۔ پھر علی کو شہید کیا گیا، پھر حسن کو شہید کیا گیا۔ اب آتے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا؟ اس لیے میرے مولا نے قیام کیا، اس لیے میرے مولا اٹھے، اس لیے 28 رجب کو علی کے بیٹے نے مدینہ کو چھوڑا، اس مدینہ کو چھوڑا کہ جس میں پیدائش بھی حسین کی ہوئی ہے، جن گلیوں میں حسین کھیلتا رہا ہے، جن گلیوں میں حسین کو نانا اٹھا کے گھمایا کرتے تھے، جن گلیوں میں حسین کا نانا لوگوں کو بتایا کرتا تھا ھذا حسین فعارفہ، یہ میرا حسین ہے، اس کو پہچانو۔ کیوں چھوڑ رہا ہے حسین؟ اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ جو شام کے تخت پر بیٹھا ہے آ کے، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کوئی وحی نہیں تھی، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، یہ بنو ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا جو انہوں نے رچایا تھا، اسی کا باپ تھا کہ جس نے 80 سال علی ابن ابی طالب کے اوپر لعن طعن کرائی تھی۔ میں مسلمانوں سے ایک درخواست کرتا ہوں، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ ہم علی کو بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں۔ اگر تمہارے نزدیک چوتھا خلیفہ ہے تو جو چوتھا خلیفہ کے مد مقابل آتا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا حضرت عائشہ آپ کے خلیفہ چہاروں کے مقابلے میں نہیں آئی؟ کیا معاویہ بن ابی سفیان آپ کے چوتھے خلیفہ کے مقابلے میں نہیں آیا؟ کیوں عزت دیتے ہو؟ ادھر سے تم کہتے ہو خلافت راشدہ ہے، ادھر سے تم خلافت راشدہ کے دعوے کرتے ہو، اور جب علی ابن ابی طالب کی بات آتی ہے تو تمہیں اپنے یاد آ جاتے ہیں۔ تم ان کو لے آتے ہو جو علی کے مد مقابل آتے ہیں، تو ہم تو اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے پیار کرتے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہوا ہے، ہم اس سے بہت زیادہ عشق رکھتے ہیں، اور ہماری محبت کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہم ان کو اپنا عدو سمجھتے ہیں، اور ہم ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں کہ جن کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام، جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو نعوذ باللہ ذلیل کیا ہے، جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو تنگ کیا ہے، جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی شان گھٹانے کی
کوشش کی ہے۔ حسین ابن علی بھی کبھی نہ اٹھتے، کیوں اٹھے؟ اس لیے کہ اس وقت دین کو ضرورت تھی حسین ابن علی کی۔ جب دین آیا ہے تو دین نے کیا کہا، او حسین ابن علی میں تیرے نانا کا دین ہوں، میرے اوپر ایسا وقت آ گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کوئی دین نہیں تھا، کوئی محمد نبی نہیں تھا، کوئی رسالت نہیں تھی، کوئی قرآن نہیں تھا، کوئی وحی نہیں تھی، تو اس وقت میرے مولا حسین ابن علی پر فرض تھا کہ وہ قیام کرتے، اور میرے مولا نے کس حیثیت سے قیام کیا ہے؟ کائنات میں پہلا شخص ہے کہ جو قیام کرنے جا رہا ہے، وہ قیام فقط اپنے مردوں کے ساتھ نہیں کر رہا، اپنی بیویوں کے ساتھ قیام کر رہا ہے۔ میرے آقا نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، مکہ کو چھوڑ دیا۔ میں نے کل عرض کیا تھا، ایک مقام پر میرے مولا نے جناب حضرت محمد حنفیہ کو مدینہ بھیجا اور جناب مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ یہاں سے 2 منزلیں آگے ہے، حسم کا ایک یہ مقام کا نام ہے سین میم لکھا ہے، انہوں نے تاریخ والوں نے ہے سین میم لکھا ہے، اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا تو۔ جب اس مقام پر میرے مولا آئے ہیں تو میرے مولا نے جب پڑاؤ ڈالا، جب بیٹھے تو جب اٹھنے لگے ہیں تو حر ابن یزید الریاحی یہ 1000 کا لشکر لے کر میرے مولا کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ اس کے لشکر کی حالت کیا تھی؟ اس کے لشکر کی حالت یہ تھی کہ جو سوار تھے وہ شدت پیاس کی وجہ سے اپنی سواری پر نہیں بیٹھ سکتے تھے، جو جانور تھے شدت پیاس کی وجہ سے ان کی زبانیں نکلی ہوئی تھیں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا، عباس، جی آقا، عباس مشکیزوں کے دہانے کھول دو، ان کو پانی پلاؤ، یہ پیاسے ہیں۔ یہ ایک ایسا میزبان ہے کہ جو اپنے آنے والے دشمن مہمان کو بھی پانی پلا رہا ہے۔ اور اسی حر کی فوج کا ایک سپاہی ہے جو کہتا ہے کہ میری حالت اتنی غیر ہو چکی تھی کہ مجھ سے پانی نہیں پیا جا رہا تھا، میں جب پانی پینے لگتا تھا تو وہ جس مشکیزے میں پانی تھا وہ پانی الٹ گیا۔ میں نے دیکھا ایک ہستی کرسی پر بیٹھی ہے، وہ کرسی سے اٹھی، اس ہستی نے اپنے ہاتھوں سے مشکیزہ اٹھایا، اس ہستی نے مجھے پانی پلایا، میں نے پانی پیا، اور جب میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہستی ہے تو لوگوں نے مجھے بتایا یہ حسین ابن علی ہے۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ جس نے میرے آقا کا راستہ روکا، میرے مولا نے فرمایا کیوں میرے راستے میں آنا چاہتے ہو؟ کہا مجھے میرے امیر نے حکم ایسے دیا ہے کہ یا آپ کو شام لے جاؤں یا آپ کو کوفے لے جاؤں۔ میرے مولا نے فرمایا نہیں، میں تیرے ساتھ نہیں چل سکتا، میرا اپنا ایک رستہ ہے، میں اس رستے پر چلوں گا۔ تو جب نماز کا وقت آیا تو میرے مولا نے ایک پیغمبر کو بھیجا کہ جاؤ حر سے پوچھو کہ کیا وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا یا علیحدہ نماز پڑھے گا۔ تو جب میرے آقا نے جناب حر سے پوچھوایا تو حضرت حر نے فرمایا کہ میں بھی جناب نبی کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ میرے آقا نے نماز پڑھائی، حر نے نماز پڑھی، حر کے لشکر نے بھی میرے امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے میرے مولا کی آ کے راستہ روکا ہے۔ اور پھر جب میرے مولا چلنے لگے، گھوڑے کو لے کے جانے لگے تو یہ سامنے آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے حر، تو اپنے حاکم کا کہا مان کے میرے سامنے نہ آ۔ یہ تھوڑا سا سامنے ہوا تو میرے مولا نے اپنے گھوڑے کی لجام سے اپنے گھوڑے کو اس سے علیحدہ کر کے چلایا۔ 2 قدم چلے ہوں گے یا اس نے آ کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا۔
جب اس نے ہاتھ ڈالا تو میرے مولا نے ایک جملہ کہا، اور تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، تو کس کے گھوڑے کی لجام پکڑ رہا ہے؟ اب یہ ہور تھا نا، ہور نے کیا کہا، اے حسین ابن علی، میں بھی تجھے وہی بات کر سکتا تھا جو تو نے مجھے کی ہے اگر تیری ماں زہرا نہ ہوتی۔ تو یہاں سے میرے مولا نے جناب حر کے اندر جو ایمان کی رمق باقی تھی اس کو چیک کیا، اس کو پرکھا۔ میرے مولا نے کہا کہ تو ایک سائڈ پر ہو کے چل، میں جہاں تک جانا چاہتا ہوں مجھے جانے دے۔ اور ایک سائڈ پر ہو گیا، میرے مولا چلے کربلا کے میدان میں۔ امام حسین علیہ السلام نے ڈیرے ڈالے۔ المختصر کروں، جس شہید کا آج تذکرہ کرنا ہے وہ جناب حضرت حر ابن یزید ریاحی ہے۔ اس نے 2 محرم سے لے کر 7 محرم تک دیکھا کہ حسین کو مارنے کے لیے شام سے فوجیں آ رہی ہیں، پورے عرب سے فوجیں اکٹھے ہو رہی ہیں کہ جو حسین کو مارنے کے لیے آ رہی ہیں۔ اس کو یہ تو پتا تھا نا کہ حسین بیٹا کس کا ہے، حسین نواسہ کس کا ہے۔ 7 محرم کو جب پانی بند ہو گیا، 10 محرم کی رات آئی، اس نے کیا دیکھا؟ اس نے عمر سعد سے کہا، اے عمر سعد، کیا حسین کو پیاسا مارو گے؟ اس نے کہا، حکم یہی ہے۔ اب یہ اپنے دوسرے دوست کے پاس گیا، اس سے یہ بات کی۔ اب حر کے کانوں پر خیموں سے العطش العطش کی آوازیں آ رہی ہیں، بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، بچوں کی پیاسے ہونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ جانے، مجھے نہیں پتا چلا کہ حر نے رات کیسے گزاری ہے۔ جب 10 محرم کا دن چڑھا ہے، جناب حر اپنے خیمے سے اپنا گھوڑا لے کر نکلے ہیں۔ 2 یا 4 قدم چلے ہوں گے، یا ان کا بیٹا سامنے آ گیا، اس کا نام علی ابن حر ہے۔ وہ کہتا، بابا کہاں جا رہے ہو؟ تو جناب حر نے کہا، میں جہنم سے جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ حر کو پتا ہے کہ حسین وہ ہستی ہے کہ جو جنت کی ضامن ہے۔ جب حر نے یہ بات کی تو اس کا بیٹا کہتا ہے، بابا آپ خود اکیلے جنت میں جا رہے ہیں، مجھے بھی ساتھ لے جا۔ اب جناب حر نے کیا کیا؟ حر نے کہا، میرا بیٹا میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو، کیونکہ میں نے انہی آنکھوں سے علی کے بیٹے کو ایسے دیکھا تھا۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں علی کی بیٹیوں کو لک و دک صحرا میں لے آیا۔ دوسرا بیٹا میرا ایک کام کر، میرے ہاتھوں کو بھی باندھ دے، کیونکہ انہی ہاتھوں سے میں نے حسین کے گھوڑے کی لجام پکڑی تھی۔ تو جناب علی بن حر نے بابا کو ہاتھوں کو باندھا اور بابا کو لے کے خیام حسینی کی طرف جیسے ہی آئے، ادھر سے میرے آقا نے فرمایا، عباس، جی آقا، عباس جلدی سے نکلو، جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے۔ جناب عباس باہر نکلے۔ جناب حر نے جب قدموں کی آہٹ سنی تو بیٹے سے فرمایا، کون آ رہا ہے؟ کہا، جناب عباس آ رہے ہیں۔ تو حر نے بآواز بلند ہو کے کہا، اے علی کا علی بیٹا، میں لڑنے کے لیے نہیں آ رہا، میں تو معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہوں۔ میں تو اپنے کیے ہوئے گناہوں پر شرمشار ہونے آ رہا ہوں، مجھے شرمندگی ہے۔ تو ادھر میرے آقا نے کیا کہا؟ ادھر سے میرے آقا نے کہا، اے حر، میں تیرے استقبال کے لیے آ رہا ہوں۔ آیا حر اور آ کے مولا کو ایک جملہ کہا، حلی توبہ، کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ تو میرے آقا نے حر کو پکڑا، حر کو پکڑ کر گلے لگایا اور کہا، حر، اس وقت تو آیا تھا، تو میرا مہمان تھا، میں تیرا میزبان تھا، اس وقت میرے پاس پانی موجود تھا، اور اس وقت میں تیری مہمان نوازی نہیں کر سکتا، میرے پاس پانی نہیں ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا، مولا، میں اجازت چاہتا ہوں،
اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے آپ کو آپ پر فدا کروں۔ تو میرے مولا نے کہا میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ اب یہاں پہ مورخین لکھتے ہیں کہ میرے مولا نے حر کو اجازت جلدی کیوں دے دی؟ مورخین لکھتے ہیں میرے مولا نے حر کو اس لیے اجازت دے دی جلدی کیونکہ حسین کے پاس پانی نہیں تھا، اور حسین نہیں چاہتا تھا کہ جو میرا مہمان آیا ہے یہ کافی دیر پیاسا رہے۔ جب حر جانے لگا تو حر کا بیٹا آگے بڑھا، اس نے کہا بابا میں تجھ سے پہلے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اب حر کا بیٹا جب گیا تو حر کے بیٹے نے اپنی شہادت جب پیش کی، اور جب ذوالجناح سے زمین پر آیا تو اپنے بابا کو آواز دی۔ مورخین لکھتے ہیں جناب حر کے پہنچنے سے پہلے اس کے سر کے اوپر میرا مولا جا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میرے مولا کو حر نے دیکھا کہ میرے مولا نے حر کے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا ہے تو حر دیکھ کے کہتے مولا غلام کے سر کو گود میں کیوں رکھا ہے؟ کہا حر تجھے پتہ نہیں ہے شریعت محمدیہ میں ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی لاش کو نہ اٹھائے، تو اب میں عرض کروں گا مولا یہ تو عاشور کے دن کا پہلا شہید ہے، اور مولا جب اکبر زمین سے گرے گا تو کون اٹھوائے گا تیری لاشوں کو؟ کون اٹھوائے گا اکبر کی لاش کو؟ تو اس وقت میرے مولا کہے گے او بچوں مجھ سے اکبر کی لاش نہیں اٹھائی جاتی۔ ادھر جناب حر نے بیٹے کو شہید کیا اور پھر اجازت طلب کی۔ جناب حر نے ایک ایسی جنگ لڑی کہ جس جنگ کو بہت عظیم جنگ کہتے ہیں۔ جب لڑ کے شہید ہونے لگا تو ایک جملہ کہا جناب حر نے، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، او حسین ابن علی میرا آخری سلام ہو۔ ادھر سے حر زمین پہ اوپر آئے، ادھر کے کائنات کا مولا آئے، اور میرے مولا نے جناب حر کا سر اپنی گودی میں رکھا، اور گودی میں رکھ کے میرے جناب حر نے ایک سوال کیا، مولا کیا میری توبہ قبول ہو گئی؟ تو میرے آقا نے ایک جملہ کہا، اے حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی ہو رہے اور تو آخرت میں بھی ہو رہے۔ اور جا کے میرے نانا کو میرا سلام کہنا، اور اس کو کہنا حسین بھی ایستا ایستا تیری طرف آ رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا۔